بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی قاری خالد عثمان علوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج 12 رمضان المبارک ہے اور ہم لوگ ڈیلی کوئی نیا ٹاپک ویورز شہر رمضان میں آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ دنیا میں، معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سی برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، قتل و غارت ہے، بہت سی نیگیٹیوٹی ہے، کہیں پہ حسد ہے تو کہیں پہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی اسی دنیا میں، اسی زمانے میں، اسی دور میں پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کیا نیگیٹو کام ہوتے ہوں گے جو آج کل ہو رہے ہیں۔ ہم ریگریس کر رہے ہیں پروگریس کرنے کے بجائے اپنے کردار، اپنی پرسنالٹیز اور اپنے بیہیویئر میں۔ جب ہم نیگیٹو چیزوں کی بات کرتے ہیں تو جادو ٹونا بھی ایک ایسا چیپٹر ہے جس کا خوف آلموسٹ ہر بندے میں پایا جاتا ہے، اور ساؤتھ ایشین سوسائٹی میں یعنی کہ پاکستان، انڈیا، شری لنکا، بنگلہ دیش، ان ایریاز میں تو بہت ہی زیادہ اس چیز پہ یقین کیا جاتا ہے۔ ایکچولی افریقن کنٹریز میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی اپنی نوعیت کی ان چیزوں پہ یقین کیا جاتا ہے۔ ووڈو میجک لوگ کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹرکی میں وہ جو آنکھ جیسی نیلی سی بنی ہوتی ہے، ایول آئے لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اپنے آپ کو نظر سے، اور جپسی میجک ہو گیا، بہت سے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جادو پر حق ہے، لیکن اس کے آگے اس کو استعمال کرنا اور جو چیزیں لوگ کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ
کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ غلط ہے, اور اگر لوگ جادو کرتے ہیں تو ان کو کیوں کچھ نہیں ہوتا جس کے اوپر جادو ہو رہا, تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان ٹاپکس پہ کلیئرٹی دینے کے لیے ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو صاحب دعا ہیں, صاحب کشف ہیں, کیسی روحانی پرسنالٹی ہیں کہ ان کی پریزنس میں, ان کی میئر پریزنس سے ہی انسان کی روح کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کچھ لوگوں کو بہت خاص کرم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کچھ بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی پیاری پرسنالٹی ہمارے سرفراز اے شاہ صاحب ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب, آج کے ٹاپک کا انتخاب آپ نے خود ہی کیا, مطلب میں نے ہم جب بات کر رہے تھے کہ یہ تو آپ نے کہا یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو شاہ صاحب پہلے یہ بتائیے کہ وائی دس ٹاپک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم معاشرے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں, گہرائی سے دیکھتے ہیں, اور اگر اس نیت سے دیکھیں کہ اسٹڈی کیا جائے تو اور بھی زیادہ نمایاں ہوتا ہے, پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارے کچھ ایسی زندگی کے ایریاز ہیں جو بڑی تیزی سے ایسی سمت میں چلے گئے جو جانا نہیں چاہیے تھا. آپ تو خیر بہت ینگ ہیں, لیکن میری عمر کے لوگ, ان کے آنکھوں کے سامنے یہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے, اور وہ تبدیلی ہمارے رویوں میں بھی ہے, ہماری سوچ میں بھی ہے, ہمارے بیہیویئر میں بھی آئی ہے, ہمارے ایٹیٹیوڈز میں بھی آئی ہے. اور ہم ایک ایسی ڈائریکشن میں گئے جہاں ہم اپنے فیلیئرز یا اپنی غلطیاں اور اپنی کوتاہیوں کی ذمہ داری خود نہیں قبول کرتے, لاشعوری طور پہ. لاشعور ہمارا تلاش میں رہتا ہے ایک ایسے کاسس بیلی کے لیے کہ جہاں ہم الزام کو شفٹ کر سکیں کہ جو کچھ یہ میرے ساتھ پیش آیا یہ در حقیقت میری اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں تھا, یا میری کوتاہی سے نہیں تھا, بلکہ یہ فلاں نے تعویذ کرا دیے مجھ پر, فلاں نے جادو کرا دیا. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جادو کا وجود ہے, اس کو ہم اسی طرح سے ٹریٹ کریں جیسے ہم علوم کی مختلف شاخوں کو, علوم کی مختلف ڈائمنشنز کو ہم ڈیل کرتے ہیں. ایک علم ہے, اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری خوش نصیبی ایک بڑی زبردست ہے کہ رب تعالیٰ نے جہاں ہم پر بے شمار انگنت مہربانیاں فرمائی ہیں, انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں, وہیں اس جادو کو بھی ظاہر کر دیا ہم پر کہ یہ جادو کا وجود ہے, لیکن ساتھ ہی اس کا توڑ بھی بتا دیا کہ اگر میرے کلام میں سے یہ پڑھ کر پھونک لیا جائے تو جادو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن شاہ صاحب لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے نا صرف کلام پڑھنے سے. وہ جب تک کسی بابا جی کے پاس نہیں جاتے, میں کسی کو ویورز افینڈ نہیں کرنا چاہتی, بہت معذرت کے ساتھ, بہت عزت و انکساری کے ساتھ, بہت نیوے ہو کے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ بٹ میں نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بھئی فلاں بندے کے پاس جانا ہے,
وہ کہے گا کہ بھئی پتہ نہیں کسی جانور کی، وہ کیا پتہ نہیں کس جانور کی سری ہونی چاہیے، تو کسی الو کا خون ہونا چاہیے، پتہ نہیں گیدڑ کا پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے. عجیب و غریب قسم کی کمبینیشنز چیزیں کی لے کے آئیں تو ہم آپ کو اس سے جان چھڑائیں گے. اگلا بندہ کہتا ہے کہ بھئی ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ اتنے اتنے کی آئیں گی. کبھی کبھی تو شاہ صاحب لاکھوں میں بات چلی جاتی ہے اور لوگ وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی چیزیں بیچ کے. ان کو سیٹسفیکشن تبھی ملتی ہے جب کوئی ان کو کوئی پوٹلی دے دیتا ہے یا کوئی تعویذ دے دیتا ہے یا کوئی دھاگا دے دیتا ہے کہ یہ اپنے اوپر باندھ دو یا کسی کو پلا دو یا کچھ کر دو. واٹ از دس؟ اگین گوئنگ بیک ٹو ہیومن نیچر، مارکیٹنگ کے اندر اسی انسانی کمزوری کا فائدہ بہت اٹھایا جاتا ہے. آپ کبھی آزمائیے، اس سے آپ کو بڑے حیران کن چیز سامنے آئے گی کہ ہم لوگ کیا ہیں. کہ دکاندار اگر فرض کر لیجئے کہ آپ ایک کپڑا خریدنے گئی ہیں اپنے سوٹ کے لیے، تو آپ سے کہتا ہے کہ بیوی یہ 1000 روپے میٹر ہے، تو آپ اس سے یہ کہیں گی کہ اس سے کوئی اور بہتر ہے. وہ ایک اور کپڑا دکھاتا ہے کہ جی یہ 2000 روپے میٹر ہے. تو کرتے کرتے اینڈ پر وہ آپ سے کیا کہتا ہے کہ ایک بہت اچھا کپڑا ہے میرے پاس، لیکن بہت مہنگا ہے، اس کا شاید خریدنا ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے. تو کسٹمر کا جواب کیا ہے کہ اچھا دکھائیے آپ. وہ جو پہلے اس نے کپڑا دکھایا تھا جو 1000 روپے میٹر دے رہا تھا، وہی کپڑا دوبارہ نکال کے اندر سے لا کے فریش تھان کسٹمر کے سامنے رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ صاحب یہ 10,000 روپے میٹر ہے. 80% آف کسٹمرز بغیر اپنی جیب کا خیال کیے اس کپڑے کو خرید لیں گے. آپ نے بھی ہوتے دیکھا ہوگا. یہ بہت زیادہ یہ مارکیٹنگ کے اندر انسانی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا. اسی طرح انسان ایک چیز سے بہت متاثر ہوتا ہے اور وہ ہے کسی چیز کا حصول جتنا مشکل ہوگا، جتنی محنت سے حاصل ہوگی، ہم اس کو اتنا ہی ویلیو کرتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ صاحب وہاں سے لے آئیے چینی کی ایک پوٹلی اتنی سی، میں اس پہ عمل کر دیتا ہوں اور اس کو پلائیے تو یہ ہو جائے گا. اس کے برعکس ایک آدمی اسی طرح کہتا ہے جیسے ابھی آپ فرما رہی تھیں کہ فلاں جانور کی ایک سری لے آئے اور اس کے اندر بھی 10 شرائط کہ اس کی ایج اتنی ہونی چاہیے اور اس کی سری کو اتارے ہوئے جسم سے 15 منٹ اور 30 سیکنڈ ہونے چاہیے. اسی طرح پڑھنے کو ایسی مشکل چیزیں بتائیں. شاہ صاحب میں ہنس رہی ہوں لیکن وہ لوگ بڑا سیریسلی ان چیزوں کو لیتے ہیں. اور کبھی کبھی مجھے یہ بات ایکچولی کہی گئی ہے، اور یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو باہر سے یونیورسٹی کی ڈگریز لے کے آئے ہوئے ہیں، ویریس ڈفرینٹ ڈگریز، اور مجھے کہتے ہیں تم پاگل ہو، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا، تمہیں ہر بات پہ ہنسی آتی. مجھے صرف ان لاجک، ویسے تو لوگ بڑی لاجک کی بات کرتے ہیں، یہ بھی سینسیبل بات کرنی چاہیے، بٹ ہاؤ ڈز دس میک سینس؟ پہلے بیچارے جانور کو آپ ذبح کریں، اس کی سری ڈھونڈ کے لائیں، پھر آپ جا کے مطلب الو ڈھونڈیں، اس کا قتل کریں، اس کا خون لے کے آئیں. مطلب اتنی حقیقت ہے بھی ان چیزوں میں، یہ جو ساری چیزیں کر شاہ صاحب کیا ان سے ایکچولی جادو ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بھی تو کویسچن ہے نا. دیکھیے جادو کا، جیسے آپ نے خود بھی فرمایا، میں نے بھی عرض کیا آپ سے کہ جادو کا وجود تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس فریکوینسی سے ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا، وہ درست نہیں ہے. اس میں میجورٹی آف کیسز، بلکہ اوور ویلمنگ میجورٹی آف کیسز میں انسان کے اپنی ہی کسی کوتاہی سے
کام بگڑا ہوتا ہے. اور اگر میں ایسی جھوٹا ہی کہہ دوں کہ صاحب آپ پہ جادو ہوا تو وہ اس پہ یقین کر لے گا. اور اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ نہیں صاحب یہ آپ میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، اس کی وجہ سے تھکن محسوس ہو رہی ہے، پورا دن آپ کام کر رہے ہیں، بائی ایوننگ بالکل فیٹیگڈ ہو جاتے ہیں، ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میں گر جاؤں گا، تو آپ وٹامن ڈی جا کے کھا لیجئے، ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ بات کسی کے دل کو لگے گی نہیں. لوگ، آپ کبھی لوگوں سے ملیے اور انجان لوگوں سے جو آپ کو جانتے نہ ہو یا آپ جن کو جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے تو انویریبلی ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میرے اوپر یہ تعویذ ہوئے ہیں یا جادو ہوا ہے. اب جب آپ تجربے کے لیے ان کا بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو پتہ چلے گا کہ وہاں منرلز کی، وٹامنس کی ڈیفیشنسی، ڈائبیٹنگ ہے یا بلڈ پریشر کا ایشو ہے یا کوئی اس ٹائپ کی سیریس چیز وہ ہے. ایک آدمی بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہے تو ابھی تو خیر پوٹیشیم فرینڈلی بہت سی دوائیاں آ گئیں بلڈ پریشر کی، لیکن جب تک یہ پوٹیشیم فرینڈلی میڈیسنز نہیں آئی تھیں ہوتا یہ تھا کہ انسان کی باڈی سے پوٹیشیم نکل جاتا تھا، ڈرین آؤٹ ہو جاتا تھا. اب اس سے ہوتا کیا تھا کہ جسم میں درد، ٹانگوں میں سوتے میں بے تحاشا درد، بے چینی بہت ہوتی ٹانگوں میں. اب گھر کے لوگ کہیں گے کہ یہ تم پر تو کوئی جادو ہوا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا کہ جب تم سوئے ہوتے تو ٹانگیں چلا رہے ہوتے. تو جائیے کسی کے پاس تو وہ آپ سے کہتے ہیں ہاں جی آپ پہ جادو ہوا ہوا. در حقیقت وہ پوٹیشیم کم ہے، اس سے اگر جا کے آدمی کیمسٹ سے پوٹیشیم کا سپلیمنٹ لے آئے اور کھا لے، مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن چاہا صاحب سوال تو وہی والا آ جاتا ہے نا پھر سے کہ وچ از اے میجر کویسچن کہ دیکھیں کیا ہمیں کیا جادو سے انسان کو جینیونلی جسمانی، نفسیاتی یا مالی نقصان ہو سکتا ہے؟ یس اور نو، تینوں کے بارے میں گائیڈ کیجئے. دیکھیے بحیثیت مسلمان کے میں یس اور نو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. بحیثیت مسلمان میں یہ یقین اور اعتقاد نہیں رکھ سکتا کہ جادو میرا کچھ بگاڑ لے گا، اس لیے کہ میرے رب نے تو بڑا کلیئرلی مجھے ایک بات کہہ دی کہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر میں نہ بگاڑنا چاہوں، سبحان اور اللہ. کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں فائدہ نہ دینا چاہوں. بے شک. تو جب میرے رب کا یہ فرمان میرے سامنے موجود ہے تو میں کیسے یہ کہہ دوں کہ جادو میرا کچھ بگاڑ لے گا؟ میرا رب بہت طاقتور ہے، وہ آل ٹائم پاورفل ہے. بے شک. جادو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ اسی کی تخلیق کردہ چیزوں میں سے ہے. تو خالق کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ اس لیے بحیثیت مسلمان کے میں آپ سے یہ کہہ نہیں سکتا. لیکن کہتے ہیں کہ جو جن جادوگروں کا قرآن پاک میں بھی مینشن کیا گیا، سامری آئی تھنک اور اس طرح کے، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. سنیں obviously I have zero knowledge, I am very naive student. جادوگر گزرے ہیں دنیا میں. بٹ کیا جادوگر ایکچولی سائنٹسٹ ہوتا ہے؟ تو وہ نہیں، ناٹ ایوری ون. ایسے لوگ ہیں جو ان کو ہم شعبدہ باز کہتے ہیں، جو جادو دکھاتے پھرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی، وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے. شعبدہ بازی، ٹھیک ہے. جادو اثر کر جاتا ہے لیکن اس کا توڑ ہے، اور کلام الہی سے اس کا توڑ کر لیجئے. چاروں کل، ان میں سے خاص طور پہ 3 کل پڑھیے، جادو ٹوٹ جائے گا.
اگر طریقہ بتا دیں شاہ صاحب. کچھ بھی نہیں ہے. بس چاروں کل پڑھنے اور اپنے اوپر اور اپنے رب تعالیٰ کے کلام میں کوئی ایسی فارمیلٹیز نہیں ہیں, کوئی اتنا وہ پروٹوکول نہیں ہے, وہ رب ہے. اچھا شاہ صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. خالد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بڑے غور سے بات سن رہے ہیں. جی میں بالکل غور سے بات سن رہا ہوں. شاہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے, یہ معوذتین کی طرف جو کیا ہے, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ فرمایا تھا کہ آپ رات کو جو ہے یہ چاروں کل پڑھ کر اپنے پہ دم کر کے ہاتھوں پہ پھیر کے سارے جسم پر پھیرا کریں. یہ اس کا توڑ ہے. اور یہ جو آج آیات کی گئی تلاوت ہیں, اس میں 11 آیات ہیں ٹوٹل, قل اعوذ برب الفلق سے من الجنت والناس تک. تو یہ وہ رسی تھی جس میں 11 گرہیں تھیں, اور ہر ایک گرہ کے اندر ایک بال تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قل اعوذ برب الفلق, وہ گرہ کھل جاتی تھی. ایک گرہ پھر فرماتے تھے من شر ما خلق, پھر دوسری کھل جاتی تھی. تو اول سے آخر تک 11 گرہیں جو ہیں وہ کھل گئیں, اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں پین رہتی تھی. یہ اس درجے کا جادو نہیں تھا جیسا شاہ صاحب فرما رہے تھے, لیکن یہ اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں, اور نفع اور ضرر اللہ کے ہاتھ میں. کیا خوبصورت بات کہی, بہت بہت شکریہ قاری صاحب. آپ سے اب آپ ہمیں بریک کے بعد نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ. میں نے کہا کہ آپ اتنے سیریس اور اتنے غور سے بات سن رہے تھے اور انوالو بھی ہو رہے تھے, تو میں چاہتی تھی کہ آپ کی انپٹ بھی ضرور لیں. وی آر ویری لکی کہ ہمارے ساتھ ایک بڑے لرنڈ بھائی ہوتے ہیں ڈیلی افطار ٹرانسمیشن میں. ہم بریک کی طرف جائیں گے. شاہ صاحب جب واپس آئیں گے تو کچھ سوالات بھی ہیں لوگوں کے, مجھے کچھ وہ فنی بھی لگے ہیں, لیکن اوبیسلی جس کی سیریس پرابلم ہوتی ہے اس کی سیریس پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگین لاجیکل برین جو ہے, یہ جو کانوں کے بیچ میں گرے میٹر دیا ہے, کبھی کبھی انسان کا دماغ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے سوچ کے کہ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ یہ ایسی چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ صاحب دعا, صاحب کشف, بہت ہی خوبصورت روحانی پرسنالٹی, میرے بہت ہی پیارے سے بابا جان سرفراز اے شاہ صاحب ہیں. شاہ صاحب بریک سے پہلے تو آپ نے ہمیں توڑ بھی بتا دیا, اور اتنا سمپل توڑ ہے ویورز کہ اگر یہ بھی ہم خود نہیں کر سکتے تو پھر تو بہت ہی سیڈ اور ٹریجک بات ہے. لیکن شاہ صاحب کیسے پتہ چلے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے, اگر ہوتا ہے جادو تو کیسے پتہ چلے کہ ہوا ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات, کیسے پتہ چلے گا کہ جس کے پاس جانا چاہ رہے ہیں توڑ کے لیے یا گائیڈنس کے لیے وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہمیں گائیڈ کر دیں. اگر انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ کچھ تھوڑا سا غیر فطری ایلیمنٹ لیے ہوئے ہے, تو پھر انسان کو اس پہ چونکنا چاہیے. اور اس کا آسان سا کام ہے کہ یہ چاروں کل پڑھ کے سونے سے پہلے اپنے اوپر خود ہی دم کر لے, تو افاقہ ہو جائے گا, توڑ ہو جائے گا. اس میں بعض کا ہوتا یہی ہے کہ ایک انسان جیسی بڑی کامیابی سے چل رہا ہے, آل آف اے سڈن وہ بہت ایبرپٹلی ناکامی کی طرف جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ بہت گریجولی ناکامی کی طرف جا رہا ہے, احساس ہوتا ہے کہ میرے معاملات کچھ بگڑ رہے ہیں, وہ نہیں بلکہ یکلخت اگر ایبرپٹلی چینج آئی تو وہاں انسان کو چونکنا چاہیے اور اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لے اس کو. اگر نہیں بھی ہوا تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے, ٹھیک ہے, فائدہ ہی ہے, ثواب بھی ہے, فائدہ بھی ملتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور سورہ ہے, بہت پاورفل سورہ, اور ہم میں سے اکثر ادھر توجہ نہیں دے پاتے کہ پنج سورہ میں اس کا ذکر کم ملے گا, کتابوں میں ذکر کم ملے گا, لیکن بہت پاورفل ہے. وہ ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ جناب, پوری. تو اس کا یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ آپ
ایک دن میں پوری پڑھ کے اٹھیں. اگر پڑھنے میں دقت ہو شاہ صاحب، کچھ لوگ میری سن طرح کے لیجئے اس نالائق کو. سن سکتے ہیں. سن لیجئے. یہ کالے جادو کا بھی توڑ ہے، ختم ہو جائے گا. اگر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے انسان حالات میں پھنس گیا ہے، اس سے بھی نکلنے، اس کی برکت سے نکل جائے گا. اس سے گھر میں برکت کے لیے یہ اکثیر کا کام کرتی ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں جتنا بھی حصہ پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، اور ذرا سی اتنی آواز میں جس کو خود سن سکے، تو ضرور پڑھیے اس کو، اور اس کی برکات بہت ہوں گی، اور یہ جادو وغیرہ قریب بھی نہیں آتا. یہ جو میں نے پڑھنے کے لیے ایک آپ سے عرض کی کہ اتنی آواز میں پڑھیے جس کو آپ خود سن سکیں، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں اور اتنی آواز میں پڑھ رہے ہیں جس کو آپ خود سن سکیں، تو اپنی آواز کو خود غور سے سنیے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں. اس سے ایک بہت بڑا بینیفٹ آ جاتا ہے، اور وہ ہے کہ آپ پوری کنسنٹریشن سے اس کو پڑھتی ہیں. وہ جو عبادت کرتے ہوئے ادھر ادھر کے خیالات جو کبھی زندگی میں نہیں آئے ہوتے وہ بھی در آتے ہیں. بالکل. جب ہم اپنی تلاوت کو خود بغور سن رہے ہوتے ہیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، تو کوئی خیال دماغ میں نہیں آتا. پوری دل جمعی سے انسان اسے پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے فوائد بہت آتے ہیں. یہ اس سلسلے میں اسی طرح. تو شاہ صاحب لوگوں کے پاس جانے کے آپ حق میں نہیں ہیں؟ نہیں، میں ذاتی طور پر اس شاہ حق صاحب میں آپ جیسی پرسنالٹیز بھی تو ہیں نا جن کے پاس انسان گائیڈنس کے لیے آ سکتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر اگر بندے کی کبھی کبھی شاہ صاحب کسی کے پاس جا کے یہی ورڈ سننا جو ہے انسان کو سکون دیتا ہے، تو پھر انسان اگر جائے تو کس کے پاس جائے؟ اگر آپ کنونسڈ ہیں، دیکھیں ایک دفعہ اس میں گھس جاتی ہے بات تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں یا سرٹن قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر کیسے شخص کے پاس ایسے بندے کو لے کے جائیں؟ وہاں جائیے جس کے بارے میں آپ کو ایک حسن ظن ہو، احتمال ہو کہ یہ اللہ کی راہ پر چلنے والا انسان ہے. اس کا میں نے بہت ذکر کیا کہ اس کی کسی بھی ہم اللہ کی راہ پر چلنے والے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو پہلا جو ہم پر اثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف دل کھنچتا ہے. وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اصل میں یہ کشش اس کی ہوتی ہے. دوسری بات، جب وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو بات آپ کے دل میں اترتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس جا کے آپ کو سکون کا احساس ہوتا ہے، بہت سکون ملے گا آپ کو. اور چوتھی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس سے مل کے اٹھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کے کندھوں کا سارا بوجھ اتر گیا، اور آپ کو بار بار یہ خواہش ہوگی کہ میں اس کے پاس جاؤں. بے شک. یہ اس ذکر اذکار کا اثر ہے جو وہ بندہ کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹیسٹ وہ ہے. آئی نو کہ آپ کی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، میں ذرا کوئکلی اسے وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. ابھی ہم وائنڈ اپ نہیں کر رہے، ہم گفتگو جاری رکھیں گے، کالز ہم اس کے اگلے مرحلے میں لیں گے. اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو نصیحتیں نہیں کرتا، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، کیا کیجیے. لیکن حیران کن طریقے پر اس سے انسان جب ملتا رہتا ہے تو نیکی کی طرف چل پڑتا ہے. انسپریشن وہ از خود چلتا ادھر کو. تو یہ اعجاز ہے اس کلام الہی کا جو وہ پڑھتا رہتا ہے وہ بندہ.
تو ایسے آدمی کے پاس جب ہم جائیں گے تو وہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا، وہ آپ کو بلکہ الٹا ہے اس کے اندر کہ ایسے آدمی کے پاس جب جاتے ہیں اگر وہ کبھی دیکھ بھی لے کہ آپ پر جادو ہوا ہے تو وہ آپ سے فوراً کہے گا کہ کچھ نہیں بیٹی، یہ پریشانی کی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، جائیے۔ اب وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتا، سچ بولنا نہیں چاہتا، تو اس ترکیب سے وہ کنوے کرے گا بات کہ بیٹی آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آرام سے وہ آپ کو کلام الہی پڑھ کے آپ پر پھونک دے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور بہت زبردست ٹیسٹ ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ رب تعالیٰ ستار العیوب ہے، ستار ہے، وہ اس کی راہ پر چلنے والے بندے کسی کا راز نہیں کھولتے، سبحان اللہ۔ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے جہاں دو انسانوں کے درمیان تفریق آ جائے، پھوٹ پیدا ہو۔ وہ ایسی بات نہیں کہے گا۔ تو وہ کبھی آپ سے نہیں کہے گا، اگر آپ کہیں بھی کہ میرا فلاں رشتہ دار یہ جادو کرانے کا عادی ہے یا تعویذ کرانے کا عادی ہے، تو آپ سے وہ فوراً کہے گا کہ بیٹے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہ نہیں، ثبوت تو نہیں ہے۔ تو بیٹا پھر بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ سے پرہیز کیجیے، وہ آپ کو کسی اور کے بارے میں بدگمان ہونے نہیں دے گا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم omit کرتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا مجھے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار ہے، اس نے تم پر جادو کیا، اب میرے دل میں اس کے لیے فرق آ گیا، تو گناہ اس آدمی پر گیا جس نے یہ کہا۔ تو اللہ کی راہ پہ چلنے والا آدمی کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ بٹ شاہ صاحب دیکھیں، ایک بات تو ہے، ہم نے وہ بریک کو آگے کر دیا، ہم نے وہ اسکپ کر دیا، تو ایک اور سوال کی ماجن ہے شاہ صاحب، لیکن کبھی کبھی گھر میں سے عجیب چیزیں نکلتی ہیں، جینیون نکلتی ہیں شاہ صاحب، دیوار پہ خون کے چھینٹے، یا دادا بابا آپ ہنستے ہیں تو پھر میں پوچھتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں نا کچی ہو جاتی ہوں۔ اب وہ لوگ اب کبھی کبھی کان میں بھی، علی خان ہمارے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہے وہ بھی ایسے سوال پوچھ لیتے ہیں۔ میں نے تو خیر کبھی نہیں، اللہ کا شکر دیکھے، اور اللہ نہ کرے کبھی دیکھوں، میری ویسی جلدی سے جان نکل جاتی ہے۔ بٹ شاہ صاحب جیسے کہ کپڑے جھاڑ رہے ہیں تو کوئی پرچی سی نکلی، اس کو کھولا تو اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ آئی مین ایک اتنی بڑی اماؤنٹ آف پیپل جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا کہ یہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب یہ جادوگروں کا کام ہے، یہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے میوزیشنز کا ایک صاحب نے مجھ سے ملے، مجھ سے بات کی اور کہنے لگے کہ آپ سے تو ملاقات بڑی مشکل ہوتی ہے، میرے پڑوسی بڑے ہمدرد لوگ ہیں، میرے بارے میں کنسرنڈ رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ ہمارے گھر میں ایک صاحب آئے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ آپ پر کس چیز کے اثرات ہیں، تو آپ اکثر بیشتر بیمار رہتے ہیں، تو اگر آپ آ جائیں تو مل لیں گے۔ تو یہ صاحب وہاں گئے، انہوں نے ان کا نام پوچھا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے آپ اپنے گھر میں جائیے، ایک گملہ ہوگا جس میں پودا نہیں ہے لیکن مٹی ہے، تو اس گملے کو الٹ دیجیے، تو اس میں سے جو کچھ نکلے وہ آپ مجھے آ کے پکڑا دیں تو میں بتا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں جا کے میں نے جب چیک کیا تو حیران کن بات ایک یہ ہوئی کہ وہاں ایک گملہ پڑا ہوا تھا جس میں پودا نہیں تھا، سر مٹی تھی، تو میں نے اس کو الٹا تو مٹی کے عین درمیان میں سے سانپ کی ایک سری برآمد ہوئی۔ سانپ کی سری؟ اور وہ سانپ کے منہ میں ایک کاغذ رول ہوا تھا اور ایک آنکھ میں اس کے کیل تھا۔ آج مجھے نیند نہیں آنی۔ تو میں سنتا رہا چپ چاپ، تو میں نے کہا پھر کہ انہوں نے اس کے سانپ کے منہ میں سے وہ جو کاغذ رول ہوا تھا نکالا، اور اس کو جب پڑھا تو میرے کچھ رشتہ داروں کے نام تھے کہ یہ جادو انہوں نے آپ پہ کرایا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ بات مکمل کر لیجئے، پھر میں آپ کو پوری بات ایک ہی بار بتا دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات اس پہ آئی کہ آپ کی فیملی ممبرز کتنی ہیں؟
میں کہا بھائی اتنے ہیں. میں کہا پھر ہر آدمی کے ویٹ کے ایکویلنٹ مجھے بکرے کا گوشت لا دیجیے, میں اس پہ عمل کروں گا یہیں بیٹھ کے. اب وہ ماشاءاللہ صحت مند لوگ اور کئی لوگ تھے, تو انہوں نے حساب کتاب جوڑا تو وہ کوئی لاکھوں میں چلا گیا معاملہ. تو انہوں نے کہا جی وہ, میں نے سوچا, میں نے کہا یہ بیمار رہنا بہتر ہے بنسبت گھر کی چیزیں بیچ کے پیسے ارینج کرنا. شاہ صاحب ہمیں یہاں پہ بات کو روکنا پڑے گا. I'm very sorry, ہمیں بریک میں 100% جانا ہے, ورنہ اب مجھے مار پڑ جائے گی. ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, فوراً ہی واپس آئیں گے اور یہیں سے اپنی بات کو پک اپ کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک سے پہلے بہت معذرت کے ساتھ, آئی نو ویورز بہت اپسیٹ ہو رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک واقعے کے بیچ میں ہم نے بات کو کٹ کیا. شاہ صاحب آپ وہ واقعہ بتا رہے تھے جہاں پہ ایک بندے نے گملہ الٹایا اور اس میں سے سانپ کے منہ سے رشتہ داروں کے نام لکھا. انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ تو کئی لاکھ روپے کا خرچ تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا کہ کچھ نہیں تھا تو پھر سانپ کی سری کیسے نکل آئی مٹی میں سے. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ ایک عملیات میں سے ایک عمل ہے, وہ آپ پڑھ کے کسی کو جہاں سے کہیے وہ تعویذ برآمد کر لائے گا کہیں سے, وہ آپ کو وہ عمل کرنا ہے. اب یہ اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی, پیسے انہوں نے لینے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دے دی, اللہ نے ان کے مسئلے بھی حل کر دیے بغیر کوئی خرچ کیے. تو یہ اصل میں اس کا تعلق جو ہے براہ راست اس پر ہے کہ آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کتنا ہے. بلیف تو ہر ایک کا ہے کہ اللہ موجود ہے, اللہ از دیئر, لیکن وہ جو بھروسہ ہے اپنے رب پر کہ میرا رب موجود ہے, میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا. لیکن شاہ صاحب زیادہ اسٹرانگ بھروسہ تو لوگوں کا اس چیز کے اوپر لگتا ہے, اللہ مجھے معاف کرے توبہ استغفار میرے منہ میں خاک, لیکن شاہ صاحب لگتا تو یہی ہے کہ رب تعالیٰ سے زیادہ تو لوگوں کو اس چیز میں فیتھ ہے, اور بلائنڈ فیتھ ہے, باقی چیز میں ہو یا نہ ہو, کہ بھئی یہ چیزیں ہیں اور ہماری میری ساس, میری بہن, میری نند, میری رشتہ دار. کبھی کبھی لوگ اپنے سگا ماں باپ پہ شک کرتے ہیں, اپنے اسٹیپ پیرنٹس پہ شک کرتے ہیں. شاہ صاحب اس سے ہماری سوسائٹی میں بگاڑ کتنا پیدا ہو رہا ہے. میں ایگزیکٹلی یہی عرض کر رہا تھا کہ بلیف تو اللہ پر ہے لیکن بھروسہ نہیں ہے. جب وہ بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے اپنے رب پر تو پھر ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا انسان. میرا رب موجود ہے, مجھے معلوم ہے, میرا رب بڑا مہربان ہے, وہ میری حفاظت بھی کرے گا, وہ مجھے لک آفٹر بھی کرے گا. یہ جو ایک اطمینان دل میں پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اس بھروسے کی وجہ سے, پھر وہ نہیں سنتا کسی سے. لاکھ کہتا رہے کوئی جادو آپ پہ جادو کر رہا, ٹھیک ہے کر لینے دیجیے کوئی بات نہیں. تو یہ بھروسہ پیدا ہونا چاہیے رب پر, تو پھر کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا انسان. اچھا شاہ صاحب, ایک چیز جو مجھے کنسرن بھی کرتی ہے کہ لوگ کیا کسی عمل کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں یا اس بلیف سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کہ ان پہ عمل کیا گیا. آپ ڈفرنس عام طور پر اس کے ڈانڈے انسان کے بچپن سے ملتے ہیں. انسانی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ اس کا بچپن ہے جو پوری عمر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. تو ہم بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جب وہ بالکل ناسمجھ ہوتا ہے, بہت چھوٹی عمر کا ہوتا ہے. اب جیسے مائیں اکثر بچے کو چپ کرانے کے لیے ڈراتی ہیں کہ چڑیل آ جائے گی. اب وہ خوف اس کے ذہن میں ایسا بیٹھتا ہے کہ ساری عمر وہ چڑیلوں سے ڈرتا رہتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چڑیلیں انسان سے ڈرتی ہیں. ہم بچے کو بند کر دیتے ہیں کسی باتھ روم میں, کسی اسٹور میں چھوٹے سے, کہ وہ ضد کر رہا ہے, باز نہیں آ رہا.
इससे क्लास्ट्रोफोबिया उसमें पैदा हो जाता है, सारी उम्र उसके साथ चलता है, और बात का इतना शदीद होता है कि मैंने लोगों को देखा कि की होल में से बाहर झांक के अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि वो ये क्लास्ट्रोफोबिया ऐसी चीज़ है। शाह साहब कॉल आ गई है नवीद सहर की, वो काफ़ी देर से 2-3 दफ़ा उन्होंने कॉल किया, अबू धाबी से, उनकी कॉल ले लेते हैं शाह साहब। नवीद सहर इनका नाम है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिकन। वालेकुम सलाम। जी मैंने पिछले हफ्ते भी बात प्रोग्राम में कॉल किया, तो मैंने कहा शाह साहब की मौजूदगी से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें, तो आपका बड़े अच्छी नशरियात है मशहूर। थैंक यू। एक तो ये कि अभी जैसा आपने बताया था कि ये सारा सब कॉन्टिनेंट में जादू टोना है, मुझे यहाँ पे यूएई में काफ़ी साल हो गए, तो मैं इसमें थोड़ा ये ऐड करना चाहती हूँ कि ये तमाम अरब मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा है जी, जो ये बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि मुझे शाह साहब से बताएं कि अपना वो कोई ऐसा कोई ज़ाती तजर्बा अगर वो शेयर कर सकें कि जिसमें वाकई में मतलब कोई ऐसे उनको लोग मिले हों कि जिनके पर वाकई हुआ हो और वो इन तमाम अलामात से गुजर रहे हों, और फिर शाह साहब ने उनकी कोई मदद की हो, तो इस सिलसिले में अगर वो कोई अपना ज़ाती तजर्बा अगर वो शेयर कर सकें, और उनसे शाह साहब से ओवरऑल दुआ की दरख्वास्त है। ठीक है, ओके ओके नवीद साहब, थैंक यू सो मच कॉल करने का। कोई ऐसा ज़ाती वाक़या शाह साहब, लोग ऑब्वियसली ये भी जानना चाहते हैं कि जो चीज़ें नहीं होती वो तो अपनी जगह है, लेकिन कभी आपके सामने ऐसे वाक़या तो आया होगा शाह साहब, ऑथेंटिक, जहाँ पे इंसान ज़रा खौफज़दा नहीं लेकिन परेशान हो जाता है कि या अल्लाह। ये असल में इन्होंने मुझसे ज़ाती वाक़या पूछ लिया। अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़ात ऐसी अहम है नहीं कि मैं अपनी ज़ात से मुतालिक चीज़ों को याद रख सकूं। सुभान अल्लाह। कोई बड़ा आदमी होगा, उसकी ज़िंदगी में हज़ारों वाक़यात, किस्से, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एक छोटा आदमी, उसकी ज़िंदगी अहम है ही नहीं, तो उसके साथ क्या कोई चीज़ पेश आनी है। ये कुछ और पूछ लें, मैं हाजिर हूँ, मैं जवाब दे बिल्कुल सही। बट खैर वो नवीद सहर अबू धाबी से जनरली दुआ की आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ उनके लिए और उनके पूरे खानदान। ये अगर दो काम कर लें, एक तो असर की नमाज के बाद सूरह फातिर, सूरह फातिर फातिर ये पढ़ लिया करें, और दूसरा ईशा की नमाज के बाद सूरह तगाबुन, उसकी तलावत ज़रूर घर में करें, और घर में चारों तरफ फूंक भी दिया करें। सही। तो इंशाअल्लाह ताला इनके मामलात दुनियावी भी और दीनी भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। अपने अंदर ये एक अजीब सी तब्दीली देखेंगी। वैसे तो इनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन एक और अजीब तरह का कॉन्फिडेंस इनके अंदर डेवलप होगा, जिसको मैं रब ताला पर भरोसे का नाम दे रहा था। तो ये जो ईशा के बाद सूरह तगाबुन पढ़ेंगी, उससे रब ताला पर भरोसा बहुत बढ़ जाएगा इनका। इंशाअल्लाह। शाह साहब लास्ट 2 मिनट्स में हमारे व्यूअर्स को क्या आप वर्ड्स ऑफ विजडम, क्या गाइडेंस देंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड? हम अगर अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाना चाहते हैं, तो ये बात हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए कि रब का हर वादा पत्थर की लकीर है और पूरा होकर रहता है। सुभान अल्लाह। तो रब का ये वादा कि कोई किसी को कुछ नुकसान नहीं दे सकता अगर मैं ना चाहूँ, और कोई किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता अगर मैं फ़ायदा ना पहुँचाना चाहूँ, इसको अगर हम अपने जहन में हर वक्त रख लें, तो हम हर तरह के डर और खौफ और वसवसे और ख़दशात, उनसे जान छुड़ा लेंगे खूबी के साथ। सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक ताला। नए टॉपिक के साथ। व्यूअर्स, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में भी नज़र डालेंगे, कलाम की तरफ भी जाएंगे, हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक जादू था, तो एक बात ज़रूर यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि व्यूअर्स, हम अपने जहन पे जिस भी चीज़ को तारी करना चाहते हैं ना, वो चीज़ तारी हो जाती है। नो डाउट आज के प्रोग्राम में हम ऐसी भी चीज़ें कर सकते थे कि हम आपको यकीन दिलाते कि हाँ, जादू जो है वो हर घर में हो रहा है, बड़ी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, उसके ऑप्शंस ये हैं कि आप ये वाला टोटका करके यहाँ रखते हैं, फ़लाँ चीज़। लेकिन व्यूअर्स, हमने आपको नेगेटिव और दकियानूसी सोच की तरफ नहीं लेके जाना। हमने आपको रिलैक्स करना है। ऑलरेडी एक पैंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में, हमने आप लोगों के माइंड को एट ईज़ करना है। हमेशा एक ही बात कहती हूँ व्यूअर्स, एक दूसरे के लिए अगर हम आसानी नहीं पैदा कर सकते तो कम से कम मुश्किलात भी पैदा नहीं करनी चाहिए। एक मिडल वे भी है मेहना रवि का, जहाँ पे आप दोनों ऑप्शंस की तरफ ना जाएं। सो नेगेटिविटी, वसवसे और ग़लत बातों से इज्तनाब करें। व्यूअर्स, आइए किचन की तरफ चलते हैं। शेफ़ अबीरा समिया हमारे साथ होती हैं, बहुत ही प्यारी सी हमारी शेफ़ फ्रॉम लॉर्ड ऑफ फूड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे कब्ज़ा करके खड़ी हो जाती है कि साथ भी नहीं आके खड़े होने देती। ठीक है अबीरा बेटा। अच्छा, ये असल में ब्रेक में से लाड ज़्यादा किया ना तो ये ख़राब हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज का हमारा लॉर्ड ऑफ फूड का क्या मेन्यू है? लॉर्ड ऑफ फूड स्पेशल समोसे और हमारे दूसरा जो है चिकन चीज़ सैंडविच। वेरी नाइस, स्नैकी स्टफ जी, प्योर इफ्तारी स्नैकी स्टफ। अच्छा, तो व्यूअर्स, शहर रमज़ान स्पॉन्सर्ड बाय कामरान स्टील, लेक सिटी, सूफ़ी, को स्पॉन्सर्ड बाय शौकत खानम एंड टैंग। यहाँ पे ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी व्यूअर्स कि करशी जामे शीरी जो है वो 100% खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है और इसमें एक कतरा पानी भी इस्तेमाल नहीं होता। सो डेफिनेटली करशी जामी शीरी का इस्तेमाल करें और हमें बताइए कि आपको उसका जायका कैसा लगा। वैसे तो एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगी कि 10 में से 6 पाकिस्तानियों का इंतखाब और नंबर 1 नेचुरल ड्रिंक जो है उसकी चॉइस करशी जामे शीरी ही है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम क्योंकि कश्मीर के किचन में हैं, तो हम जो भी कुकिंग करते हैं, फ्राइंग करते हैं, तड़के लगाते हैं, वो लगाते हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति की। और कश्मीर के किचन में आप लोग जानते हैं खाना तो बहाना है। मैडम, रेसिपीज़ बता दें। रेसिपीज़ जो है हमारे चिकन जो लॉर्ड ऑफ फूड चिकन समोसे हैं स्पेशल, उनकी जो रेसिपीज़ हैं, आप चॉप करके रख लें कैबेज और 1 कप कैप्सिकम आप अपने पास चॉप करके रख लें और उसी तरह उसी साइड पे आप चिकन को कट करके चॉप करके फ्राई करें। फ्राई करके आप उसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है आप सोया सॉस डालें और 1 टेबलस्पून चिली सॉस, और उसमें आप अपना सॉल्ट ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़ायका जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। उसमें आप गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है ऐड करना है तो कर सकते हैं। चाइनीज़ी से समोसे बन रहे हैं जी, यानी कि स्प्रिंग रोली समोसास जी राइट जी। आप उसको फ्राई करेंगे, जब तक वो उसको फ्राई करेंगे उसके बाद उसके अंदर आप जो वेजिटेबल्स आपने कट करके रखी हैं उसको 2 मिनट फ्राई करेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे, और उसके बाद आप मटेरियल अपने समोसों में ऐड कर सकते हैं समोसा पट्टी के अंदर। ठीक है, और फ्राई करना। और दूसरी जो हमारी रेसिपी है, दूसरी जो हमारी रेसिपी है बहुत सिंपल है, चिकन सैंडविच है, चिकन चीज़ सैंडविच। आप ब्रेड लें, सैंडविच ब्रेड लेंगे, उसको रखेंगे 3 पीसेस, हम 3 स्लाइसेस लेंगे, 7 चीज़ स्लाइस लेंगे एक। आप चिकन बॉईल करेंगे, बॉईल करके उसे चॉप करके अपने पास रख लेंगे, और उसके बाद आप एक स्लाइस में चिकन डालेंगे, ऊपर उसके ऊपर चीज़ रखेंगे, मायो भी ऐड करेंगे हम इसमें, उसके ऊपर हम एक स्लाइस रखेंगे, उसके अंदर आप एग फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बॉईल करके भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और फ्राई पैन में ग्रिल भी कर सकते हैं। ग्रिल भी कर सकते हैं, ये भी मर्ज़ी आपकी है। उसके ऊपर आप टोमेटो रख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें रख सकते जो हैं, जी चाहता है जो जी चाहता है वो बस रख फल सकते ना हैं। रखिएगा, बाकी सब चीज़ें उसके ऊपर आप करके आप अपना सर्व कर सकते हैं, फ्राइज़ के साथ कर सकते हैं, सैलेड के साथ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों के साथ। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मुल्क की एक बहुत ही मारूफ बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सनालिटी हमें ज्वाइन करेंगी। सिंगर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर, ये तो इनके मीडिया के टाइटल्स हैं, बट सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर एंड अगर मैं कहूँ कि उनका सबसे बड़ा टाइटल ये है कि वो एक इंसान दोस्त इंडिविजुअल है तो शायद ये गलत स्टेटमेंट नहीं होगी। ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब दुनिया में जितनी भी कैप्स या हैट्स हैं वो मेरे बहुत ही प्यारे भाई पहनते हैं। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, उनसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वन ऑफ माई एब्सोल्युटली फेवरेट पर्सनैलिटीज़, एक ऐसे
ایک ایسی شخصیت جو ہیومینیٹیرین بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں جن کے ساتھ بھی ان کی کوئی کنیکشن ہے. جیسے میرے بھائی ہیں تو میرے بہت پیارے بھائی ہیں. اگر کسی نے ان کو بیٹا بنایا ہوا ہے تو وہ ان کو اپنا بہت ہی پیارا بیٹا کہتے ہیں. یہ تو مجھے پتہ ہے کہ بہت پیارے ہسبینڈ ہیں کیونکہ بھابھی سے میرا اب ڈائریکٹ انٹریکشن ہے تو بھابھی سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ تعریف ہی کرتی ہیں. تو اس لیے یہ تو گارنٹی مل گئی ہے کہ صرف ہماری حد تک نہیں، گھر پہ بھی ان کا جو رد عمل اور بیہیویئر ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. لوگ دکھنے میں بہت پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن گھر پہ سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی کے کیا کہنے، آئی تھنک یہ ان کی بہت ہی امیزنگ اپ برنگنگ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان ایوری وے ماشاء اللہ ہی از بریلینٹ. بٹ آف کورس آپ لوگ سب سے زیادہ تو ان کو اسی کیپیسٹی میں جانتے ہیں کہ ہی از این ایبسلیوٹلی فینومنل سنگر. اور اگر میں کہوں کہ ساتھ ساتھ صوفی سنگر بھی ہیں تو یہ انکریکٹ بات نہیں ہوگی. دا بریلینٹ جواد احمد، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فار دا کائنڈ انٹروڈکشن. یہ تو بہت ہی انکائنڈ انٹروڈکشن تھا جو آپ کا بنتا ہے انٹروڈکشن. اب وہ فارمیلٹی رہی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے وہ کیا نہیں. بہت شکریہ. اچھا جواد بھائی، یہی والی بات جو بڑی دفعہ لوگوں نے آپ سے پوچھی ہے، میوزک اور وہ سارا کچھ وہ تو سب جانتے ہی ہیں آپ کے بارے میں، لیکن میوزک سے جو ایک آپ کی ہیومینیٹیرین ٹرن ہوا، آئی ریمبر آپ کی اسی طرح کی ایک ویڈیو میں بھی تھی آپ کے ساتھ. آپ نے کہا تھا کہ جگن آ جاؤ، یہ ہم ایک پازیٹیو میسج دینا چاہ رہے ہیں عوام کو. تو آپ کے میوزک میں یہ ایک ٹرانزیشن نظر آنی شروع ہو گئی تھی، بہت زیادہ پازیٹیو میسیجز ٹو سوسائٹی تھرو یور میوزک. یہ ٹرانزیشن کب اور کیسے آئی تھی؟ اچھا، یہ ٹرانزیشن جو ہے نا یہ میڈیم کے اندر آہستہ آہستہ آئی، لیکن یہ تو شروع سے کرنا تھا. اصل میں جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا تو اگر اس کا کوئی جو لوگ وٹنس ہیں اور جو میرے ساتھ فالو مجھے کرتے رہے ہیں میرا کریئر، ان کو پتہ ہے میرا پہلا گانا تھا اللہ میرے دل کے اندر ایز اے سولو آرٹسٹ. تو وہ جو گانا تھا اس میں ڈسپیرٹی واز دا سبجیکٹ آف دا تھیم آف دیٹ سانگ، امیر اور غریب کا فرق. تو وہ میں نے اسی گانے سے سٹارٹ کیا تھا. میرے البم کا نام تھا بولتے تھے کیا چاہیے. البم کا نام بھی کوئی بھنگڑا یا لو سانگ یا ایون نیشنل سانگ بھی نہیں تھا. وہ ایک ایسا نام تھا کہ بول تجھے کیا چاہیے، انٹریگنگ سا نام تھا. بٹ پیپل فیل ان لو ود یو فار پاپ، فار پاپولر کلچر میوزک. ہاں، آپ کی جو چیزیں سب سے زیادہ پاپولر ہوئیں وہ پاپ کلچر کی ہی وہ میں ہوئی نے انیشلی. سینسبلی کیا. آپ کو بتاؤں جوگن، میں ایک بات سمجھ گیا تھا کہ جب تک میں کمرشل میوزک نہیں کروں گا نا تو میں لوگوں کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے اپنا پہلا گانا تو میں نے کیا وہی اللہ میرے دل کے اندر. So you were an intelligent leftist. ہاں آف کورس. خیر لیفٹسٹ تو آپ کالج کے زمانے سے ہی تھے، یونیورسٹی اسکول کے زمانے سے. آپ کی ایک سوچ تھی کہ یہ کچھ برابری ہونی چاہیے سوسائٹی میں، معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا. ایگزیکٹلی وہ تو وہاں سے چلتی آ رہی ہے. بالکل وہیں سے چلتی آ رہی تھی. پھر والدین کا بھی، کیونکہ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے، دونوں پڑھاتے تھے پولیٹیکل سائنس، سیاسیات. مطلب جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور انگلش کو اس طرح نہیں جانتے، تو سیاسیات کا سبجیکٹ تھا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کی کتابیں پڑھ کے بھی ذہن میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی آ گئی ہوئی تھیں. یونیورسٹی کالج میں جو میرے جو رابطے تھے لوگوں کے ساتھ وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ تھے. تو آہستہ آہستہ پھر یہ سمجھ آیا کہ مجھے سیاست آخر کرنی تو ہے، تو اس کی طرف روٹ کیا بنے گا. تو روٹ پھر میوزک کا بنایا. بٹ کیا انٹرسٹنگ روٹ بنایا. لوگ یوزلی دوسرے رستوں پہ نکل پڑتے ہیں. یو چوز ایک ایسی چیز جو ایکچولی روح سے بات کرتی ہے، میوزک. ادروائز کیا کرتا آپ مجھے بتاؤ کہ میں ایک پروفیسر کا بیٹا، مکینیکل انجینئر، ایک جاب ہی کرتا اور کمانے حلال کا ہی تھا، اور جاب ہی کرتا نا، کیا کرتا. اچھا میوزک کا یہ تھا کہ تمام دنیا میں ریولوشنری انقلابی جو تحریکیں ہوئی ہیں، ایون جو سسٹم چینج ہوئے ہیں، اس کے پیچھے میوزک کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو بلکہ انٹرنیشنل ایک ترانہ جو ہے ہم پڑھتے ہوتے ہیں کہ سارے جہاں کے محنت کشو اٹھو کے وقت آیا. تو وہ ایک بہت بڑا سانگ ہے. پوری دنیا میں 70-80 ملکوں میں علیحدہ علیحدہ لینگویجز میں ایک ہی ٹیون میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ تو انقلابی گانے جو ہوتے ہیں یہ بڑے تحریکوں کو جنم دیتے ہیں بلکہ. تو اس لیے میوزک کا بڑا امپورٹنٹ ساتھ تھا انقلابی جد و جہد کے ساتھ. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک تو لوگوں کو انٹرٹین کریں گے، وہ انجوائے کریں گے، خوش ہوں گے، اور ساتھ یہ والا میوزک بھی کریں گے جس سے لوگوں کو میسیجز جائیں گے. لیکن یہ جو بیچ میں بہت میجر آپ کی جو سوشل ایکٹیوسٹ والی مطلب جو ہیومینیٹیرین ایکٹیویٹیز تھیں، زلزلے آئے، فلڈز آئے، جو بھی ہوا،
آپ فور فرنٹ پہ تھے. اچھا اس کا تو پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا دو چیزیں ہیں. ٹیکنیکلی, اور نہ آپ اتنے, آئی ایم سوری, وہ کہنا تو نہیں چاہیے بٹ وہ تو نہ ہی آپ اتنے اوور اسمارٹ یا چلاک ہیں کہ آپ کہیں کہ میں اگر یہ کروں گا نا تو لوگ بعد میں کہیں گے اس نے بڑا یہ کیا تھا. آئی نو یو آر ناٹ لائک دیٹ, ان اے سینس یو آر اے ویری سمپل, سفید سفید ہے کالا کالا ہے, اچھا کرنا ہے تو کرنا ہے, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, اس کے پیچھے الٹیریئر موٹیو کوئی نہیں ہے. سو ان کاموں کی طرف بھی تو آپ نے ایک بہت میجر حصہ اپنی زندگی کا کمٹ کر دیا ہے. اچھا کیونکہ نا آپ نے جو ابھی کہا نا کہ میں اتنا اوور اسمارٹ نہیں ہوں اور میں نے کوئی یہ نہیں سمجھا کہ یہ کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے, لیکن ایک بات تو ہے نا کہ اس وقت میں پالیٹکس نہیں کر رہا تھا. اس وقت میں سوشل ورک, ہیومینیٹیرین ورک, فلانتھرپی یہ کر سکتا تھا, کیونکہ آپ اپنا کریئر بنا رہے ہوتے ہیں, آپ میوزک کر رہے ہوتے ہیں, آپ فلم میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا, یا میوزک ڈائریکشن کر رہے ہوتے ہیں کسی فلم کی, تو آپ کے پاس اتنا ٹائم صرف ہوتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی لوگوں کی خدمت کو کر سکیں. تو وہ میں نے وہی کی, پالیٹکس کرنے کا مجھے ذہن میں تھا کہ 10-12 سال بعد کہیں جا کے پھر اس میں جاؤں گا. اچھا لیکن یہ سوال, آئی ایم گلیڈ دیٹ میں فلم میکنگ کی بات کی, بیکاز یہ ہمیشہ میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ فلم میکنگ کا پالیٹکس کی طرف کیا کنیکشن بنتا ہے. جب آپ کا ایک روٹ کلیئر تھا تو پھر فلم میکنگ کی طرف کیوں گئے؟ اینڈ میوزک ڈائریکشن آلسو, دیکھیں میوزک ڈائریکشن میں اتنے پیسے نہیں بنتے جتنا گانا گا کے ہٹ بن کے کانسرٹ سے ملتے ہیں. وہ تو اتنا تو اب ہمیں بھی وہ جو کہتے ہیں نا سینس سمجھ آ گئی ہے. مگر آپ نے میوزک ڈائریکشن بھی کی اینڈ دین آپ نے فلم میکنگ کی طرف بھی بڑا ایک سیریس اسٹیپس اٹھائے. آپ نے بہت ہی جو ہے نا انٹرسٹنگ بات پوچھی ہے. ایکچولی فلم میکنگ از اے بزنس, میرے لیے تو بالکل بزنس تھا, اور میں پاکستان میں کبھی فلم بناتا ہی نہ. اگر مجھے نہ پتہ ہوتا کہ یہ انڈیا میں ہم انڈیا پاکستان مل کے کولیبریٹ کر کے فلم بنا رہے ہیں اور اس میں سے پیسہ بنا سکیں گے, میں فلم نہ بناتا. ہوا یہ کہ وہ فلم ہی فلاپ ہو گئی. اب وہ کیوں فلاپ ہوئی, کیوں, آپ کو پتہ ہے بہت سے ریزنس تھے اس کے. بالکل. تو لیکن فلم میکنگ از آلویز اے بزنس. فلم میکنگ کبھی بھی مجھے کوئی کہے گا نا, ڈراماز میں مان سکتا ہوں کہ آپ کوئی سوشل میسیجز دے سو سکتے نو مور فلمز کمنگ فرام یو. نہ میں اب یہ وہ ایک پورا جواد بھائی ایک فلم تو آپ کی زندگی پہ بایو پک بنتی ہے, جو آپ کی جرنی رہی ہے اتنے مزے کی, یور چائلڈ ہوڈ, پھر آپ کے ٹینز, پھر گروئنگ اپ ان دیٹ ہاؤس ہولڈ, پھر پیرنٹس, پھر یو نو آئی مین آپ کی پرسنل لائف ہی صرف لے لے تو اتنی انٹرسٹنگ ہے. بھابھی, دیٹ ہول یو نو دا ڈائنامک, اور جتنے لوگ آپ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دین ہاؤ سپورٹیو یو آر of your spouse and her business also. مطلب یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے. اگر ہم لیئرز میں جائیں تو اتنے لیئرز ہیں, ایک پورا بایو پک آپ پہ بن سکتا ہے, منی سیریز بن سکتی ہے. پتہ نہیں, دیکھیں میں تو اپنے آپ کو بہت ایک عام سا آدمی سمجھتا ہوں, جو جس کو تھوڑا سا جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ تھوڑا بہت ہو بھی گیا. ہر کوئی شاید اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا, اور میرا خیال ہے کہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کو خوش قسمتی پرووائڈ نہیں کرتا. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لک جو ہے یا فارچون جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے, کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی اب یہ کیوں ہے کہ یہاں پہ ایک مزدور اٹھتا ہے, باہر چلا جاتا ہے, وہاں پیسے کماتا ہے, واپس ہی بھیجتا ہے, یہاں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ٹائم اینڈ اسپیس کا مسئلہ ہے, وہ کہاں بیٹھا ہے, کس سسٹم میں بیٹھا ہے, کس طرح کا نظام اس کا استحصال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو میرا خیال ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں نے کوشش کی اور تھوڑا دماغ استعمال کرنے کی کوشش کی ساتھ, تو چیزیں ٹائم اینڈ اسپیس میرے لیے, بلکہ وہ کہتے ہیں نا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس, بینگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس, وہ شاید تھوڑا سا ہو گیا. فلم میکنگ میں صرف وہ ایز میوزک ڈائریکٹر تو ماشاء اللہ یو بین ایکسٹریملی سکسیزفل ماشاء اللہ. فلم کے اندر تو میں نے بتایا نا آپ کو, اگر میں نے خود بنانی ہوتی تو اور بات تھی. وہ ایک انڈین پروڈیوسر تھا, ایک میرے دوست تھے بہت اچھے پاکستانی ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر محمد اللہ خان. میں نے سوچا کہ یہ تو جو ہیں یہ اور یہ ایک انڈیا پاکستان کی کولیبریشن اگر یہ چل پڑی تو اچھا ہے, وی ول میک منی. اور پھر پالیٹکس میں ادھر ادھر لگانا تھا. میرا بھائی پھنس گیا تھا غلط سچویشن میں, ہم اس میں ادھر ہی اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کو اوفینڈ کے بغیر. لیکن جواد بھائی, برابری پارٹی کا جو آبجیکٹو اور ایجنڈا ہے انفارچونیٹلی وہ کرونا نے ایک طرح سے پورا نہیں کر دیا. ہر کسی کو ایکول فوٹنگ پہ نہیں لے آئے. اور مجھے لگتا ہے کہ آگے جو حالات ہو رہے ہیں, خاص طور پہ آپ دیکھیں نا, دنیا میں جو اکانومی کو ڈرائیو کرنے والا ملک ہے وہ تو امریکہ ہے, اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے وال اسٹریٹ ہے, اور یا ان کا ملٹری کمپلیکس ہے جس کو پینٹاگون کہتے ہیں. ساری دنیا تو یہ دونوں چلاتے ہیں مل کے.
تو امریکہ کا جو کانگریس ہے یا امریکہ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تو سبسروینٹ ہے ان دونوں کا, پینٹاگون کا اور وال اسٹریٹ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جس وقت حال ہو گیا ہے, ان کی اکانومی بیٹھ رہی ہے. اب تو ایئر لائنس بھی شاید بینکرپٹ ہونے والی ہیں, اس سے پہلے بہت سی بینکس جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں اس وقت. تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ڈرائیو یہ کرتا ہے اکانومی کو, کیپٹلزم کو, تو اس سے بہت بڑا جھٹکا لگے گا. لیکن واٹ کین وی ڈو ٹو میک پیپلز لائف ایزیئر؟ آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ یہ ہم بریک کے بعد آپ سے لیں گے. بریک کے بعد آئیں گے آپ لوگوں سے کلام لیتے ہوئے. اس کے بعد جواد بھائی ہمیں گائیڈ کریں گے کہ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ آپس کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. جی جواد بھائی یہ بتائیے کہ بریک سے پہلے بھی ایک تھرو دیا, اور کچھ میں نے آپ سے بریک میں بھی ریکویسٹ کی کہ ہم اپنے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو گائیڈ کریں گے, ہماری عوام کو گائیڈ کریں گے کہ ہم کیسے لوگوں کے لیے اس وقت میں, اس پینڈیمک میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں انڈیویجولی تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہے تو لوگ اس کو دینی فریضہ بھی سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ اربن ایریاز میں, بڑے بڑے سٹیز میں, بڑے ٹاؤنز میں بھی جو مڈل کلاس ہے اس کے پاس بہت سے ہیلپرز ہوتے ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں, ان کے کاموں پہ ہوتے ہیں. تو بجائے یہ کہ ان کو آپ ایک طرح سے کرونا کی وجہ سے بہانہ بنا کے یا مجبوری سمجھ کے آپ ان کو کہیں کہ جی آپ لیڈ آف ہو گئے ہیں اور آپ اپنے گھر چلے جائیں, بہتر ہے کہ آپ ان کو سیلری کم از کم دیتے رہیں. اگر آپ چاہتے بھی ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں مینٹین کر سکتے ان کی وجہ سے, یا وہ جو احتیاطی تدابیر نہیں ہو رہی, گھر میں زیادہ لوگ پھر رہے ہیں ارد گرد, تو آپ ان کو کم از کم ان کا خرچہ اٹھائیں. کیونکہ ہم تو دیہڑی دار کی بار بار بات کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, تو زیادہ تر لوگ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. ہم ایک زمانے میں نا کہا کرتے تھے, 4 سال پہلے کی بات ہے, میں نے ابھی پارٹی بھی نہیں بنائی تھی, تو ہم ایک آرگنائزیشن چلاتے تھے, انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرس موومنٹ. کیونکہ ہم انٹرنیشنلسٹ ہیں سارے, تو ہم اس کو انٹرنیشنل کہتے تھے. یہی ہے میرا اگلا سوال آپ کی طرف ہونا تھا کہ ہم اپنے یوتھ کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں. ہاں, تو ہم اس میں ہی کہا کرتے تھے کہ جو پاکستان میں یونیورسل رجسٹریشن ہونی ضروری ہے. تمام لوگ جو ہیں 18 سال سے اوپر ہیں, تمام لوگ ان کو رجسٹر کیا جائے, اگر وہ ان امپلائڈ بھی ہیں یا امپلائڈ ہیں, دونوں صورتوں میں ان کا پورا قواعد آپ کے پاس ہو. یہ کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک نہیں کیا, اور جب تک یہ ہوگا نہیں نا, اب دیکھ لیں اتنا بڑا کرائسس آیا ہے, کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ لوگ کون ہیں, کہاں پہ ہیں, کیونکہ ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جواد بھائی ایک اور ایشو, بیکاز پیپل ان جنرل آر ناٹ رجسٹرڈ, ایون نادرا کے اندر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اللہ معافی دے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہوملیس ہیں یا جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو بھی رہی ہے, یہ ایک اور پرسپیکٹیو ہے لوگوں کا, اینڈ آئی ٹینڈ ٹو اگری ود اٹ, کہ جو ہمارا اتنا لو ڈیتھ ریٹ ہے, ایکچولی بہت سی ایسی ڈیتھس ہو رہی ہیں جن کو بعد میں کوئی چیک نہیں کر رہا نا کہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے کہ نیچرل کازز کی وجہ سے ہوئی ہے. نشئی تھا, مر گیا, اس کو مطلب وہ اس کا ہارٹ کی پرابلم ہوئی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ڈیتھ ریٹ شاید اتنا لو نہیں ہے, بٹ اگین انسان کی کوئی رجسٹریشن تو ہونا. دونوں باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے نا, ایک تو امیونٹی کا لیول جو ہے نا اتنا ہائی ہے, ہر وقت جراثیم سے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو قومیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو اینٹی بایوٹک لینا جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے, کہ ڈاکٹر اگر آپ کو دے دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا. میری دوست کی امی نے اس کو کہا اس دن, بہت ہی اسٹوپڈ سی بات ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں بہت فنی لگی, کہ جراثیموں سے لڑ لڑ کے ہم خود جراثیم بن گئے ہیں. اب ہم کرونا ہمیں کیا کرے گی, ہم کرونا کو پڑ جائیں گے, اللہ معافی دے توبہ, لیکن لگتا تو یہی ہے. لیکن دوسری بات بھی ہے, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملکوں میں تو جیسا میں نے کہا یہ بھی نہیں پتا کہ ورکرز ہیں کہتے ہیں پاکستان کے اندر, اور اگر وہ ہیں تو ان کا کرنا کیا ہے. نہ سوشل سیکیورٹی ہے کسی کے پاس, نہ پینشن ہے, نہ اولڈ ایج بینیفٹس ہیں, نہ ان کا اوور ٹائم ملتا ہے. منیمم ویج جو ہے 17,500 ہے. مطلب اب میں آپ کو بتاؤں کہ رجسٹریشن کیوں نہیں کرتے یہ تمام لوگوں کی, کیونکہ وہ مصیبت پڑ جائے گی. اتنا بڑا جو ہے وہ حجم جب آئے گا لوگوں کا, میگنیچیوڈ میں آئیں گے, اتنا بڑا پاپولیشن آپ کی, جو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان امپلائڈ ہیں یا انڈر امپلائڈ اتنے زیادہ ہیں کہ جانوروں کی طرح, کیڑے پکوڑوں کی طرح رہ رہے ہیں, تو لوگوں کو مسئلہ پڑ جائے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ جان کے اس طرف نہیں آتے کہ نہ پتہ چلے, اور وہ کہتے ہیں نا ignorance is bliss. نہ بجے گا نہ ہوگی بانس, نہ بجے گی بانسری, کہانی ختم ہو جائے گی. کسی کو لا علمی جنت ہے نا, لا علمی جنت ہے, آپ جو پھر جو مرضی کرتے رہیں.
اچھا برابری پارٹی کی آج کل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ آپ لوگ تو بہت زیادہ پرٹیکولر ہیں، یو آر ناٹ سٹیزنز آف پاکستان، یو آر انٹرنیشنل سٹیزنز، ماشاء اللہ آپ کی ساری پارٹی کے لوگ بڑے کانشینشیس ہیں، تو سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز تو ہو نہیں رہی، تو ہاؤ آر یو مینیجنگ؟ سوشل میڈیا پہ زیادہ کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اگر رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر ریلیجس یا سیمی ریلیجس پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی نیوز ٹاک شو ہوتا ہے تو اس میں جاتا ہوں اور ادھر بھی بات کرتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ ہماری ٹیم جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے، اور ساری پارٹیز ہیں، کیونکہ آف کورس آپ آن گراؤنڈ تو لوگوں کو نہ جمع کر سکتے ہیں، نہ میٹنگز بڑی بڑی کر سکتے ہیں، نہ کارنر میٹنگز کر سکتے ہیں، تو آج کل اسی کے اوپر زور ہے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ۔ برابری کا ایجنڈا دیکھیں ہم اس ملک میں سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ اگتا ہے، بنتا ہے، ملتا ہے، جو بھی پیداوار ہے یہاں پہ، وہاں پہ ایکوالٹی آف ایکسیس ٹو اور آف کورس یہ اتنا بڑا ایجنڈا ہے کہ یہ جس طرح کا نظام ہے، جس طرح کا ایک اپریسو نظام ہے، اس کو ایک دم اگر آپ اس کے سامنے ایسا ایجنڈا رکھ دیں کہ بالکل ہی ہیومین قسم کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑی خلیج ہے جو آپ نے پار کرنی ہے، تو میرا خیال ہے ٹائم لگے گا، لوگوں کی کانشیسنیس کو جھنجھوڑنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ اس ملک میں آپ کا بھی حق ہے، آپ کا بھی حصہ ہے، آپ کام کرتے ہیں، مطلب اگر کوئی بھی انسان یہاں پہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے نا، تو اس کے بچوں کے پاس ایجوکیشن، اس کے تمام گھر کے لیے صحت، اس کے علاج کی سہولت، اس کے علاوہ پھر کھانا، کپڑا، گھر، یہ ریاست کا دینا فرض ہے اس کو، اور یہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ کینیڈا بنانے لگے ہو جی تسی تے پاکستان نو کینیڈا بنانے لگے ہو، تو آف کورس بیکاز مجھے آپ یہ سی whenever you the reason I always ask you کہ برابری کا ایجنڈا کیا ہے because this is what Canada is like. بالکل ویلفیئر اسٹیٹ پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے فار ایگزامپل آپ اپنے سر پہ چھت نہیں افورڈ کرتے تو ایک سرٹن اماؤنٹ تک سبسیڈائز ہاؤسنگ میں آپ کو ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، اگر کھانا نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، ہیلتھ کیئر آپ کی فری ہے، تعلیم آپ کی فری ہے۔ ویورز ڈپریشن اور اس طرح کے جب نیگیٹو ٹائم پھر آتے بھی ہیں نا ایسے ممالک پہ، تو ہوتا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جب آلریڈی لوگ روڈوں پہ ہیں، روٹی کپڑا مکان نہیں ہے ان کے پاس، تو جب مزید اور ایسے حالات ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ کیسے تڑپ رہے ہوں گے اس وقت۔ جو اگر آپ نے نا ابھی جو بات کی ہے نا، یہ اس کا ایک انٹلیکچوئل اس کا آپ سمجھیں کہ اینگل بھی ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو اتنی چھوٹی اکانومی ہے، سائز اتنا چھوٹا ہے، آپ کیسے کریں گے سارا کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے، امریکہ اور کینیڈا کا فرق کیا ہے کہ امریکہ ایک فری مارکیٹ اکانومی ہے، فری مارکیٹ، وہ 32 کروڑ لوگوں کی جگہ ہے، کینیڈا میں تو 3-3.5 کروڑ ہیں سارے لوگ، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کینیڈا کا ہیلتھ سسٹم ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ان کو، اور امریکہ کا ہیلتھ سسٹم کلیپس کر گیا ہے، تو ان کا بھی تو فرق ہے نا، وہ بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز پلس اسٹیٹ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو انٹرونشن ہے وہ بہت بڑی ہے، تو اس وجہ سے کینیڈا بچا ہوا ہے۔ اب پاکستان جیسے ملک میں کیا کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ تو ہمیں اسٹیٹ کو انڈسٹری میں بھی جانا پڑتا ہے۔ آپ کو کون رن کر رہا ہوتا ہے، آپ کا لیڈر کون ہے، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ ٹرمپ اور ٹروڈو کی مینٹالٹی اور گفتگو کا بھی ڈفرنس ہے۔ تو میں تو کیونکہ زیادہ پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا، اور میں آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کی آپ کی بہن جو آپ کی یہ باتیں سن کے آپ نے لیڈر کی بات کی نا، دیکھیں مرید ہو چکی ہے۔ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ پاکستان نیڈز مڈل کلاس یا وہ سفید پوسٹ جسے کہتے ہیں اینڈ ورکنگ کلاس لیڈرز ناؤ۔ یہ جو ایلیٹ کے لیڈرز ہیں نا، یہ اپنے گھروں میں رہیں، انجوائے کریں، سب کچھ کریں، لیکن ان کو سیاست سے باہر نکالنا بڑا ضروری ہے اس وقت، کیونکہ انہوں نے پوری سیاست پہ 72-73 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ مختلف پارٹیز سے ادھر سے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، لیکن رہتے صرف یہی لوگ ہیں اقتدار میں، تو یہ ختم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا اس ملک میں۔ اور آپ نے جب تک لوگوں کا درد اور دکھ اور پین اپ فرنٹ نہیں دیکھا ہوتا نا، آپ میں احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے جب خود بھوک کو محسوس نہیں کیا ہوتا، آپ اگلے کی بھوک کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک آپ کی کوئی میڈیکل پرابلم ایسی نہ ہوئی ہو جس کو آپ نہ افورڈ کر پائے ہوں، یا آپ کو کسی چیز کو بیچ کے یا کچھ اس طرح سے مینج نہیں پتہ چلتا۔ ویورز، یہ احساس بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے وداؤٹ ایون ہیونگ ایکسپیرینس دیٹ۔ اور بات یہ ہے کہ دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اور ہمارے ملک کے جو واسی ہیں، جو رہنے والے ہیں یہاں کے لوگ، ان میں بھی سینس آئے اور وہ رائٹ ڈیسیجنز لینی شروع کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ شعور دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ اس ملک کے اندر آپ کا حصہ ہے، آپ کا حق ہے،
آپ کو لینے کے لیے سیاسی طور پہ بھی منظم ہونا پڑے گا اور ساتھ آپ کو اپنے رائٹس کے لیے ایکٹیویزم بھی کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. مانگنے سے نہیں ملتا کچھ بھی یہاں پہ, کس دنیا میں کہیں نہیں ملا آج تک. ریولوشن اسی لیے ہوتی ہیں, آپ کو آخر کار اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ جواد بھائی, آلویز اے پلیزر اینڈ این تھینک یو آنر. ویری مچ. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو 42 کی آواز کا وقت ہو جائے گا اور ہمارے ملک کے بہت ہی رناؤنڈ نعت خواہ ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب ہمیں جوائن کیا ہے 42 کی آواز کے لیے ہمارے بہت ہی آنریبل ججز نے. ویسے تو آر سیلیبریٹی جج آف دا ڈے از جواد احمد صاحب. بچوں کا کلام سنیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ان کا اوپینین کیا ہے. ایکچولی ہم سے زیادہ وہ بچوں کو گائیڈ کریں گے فرام سر کا, تلفظ کا, فرام دیٹ پرسپیکٹیو, کیونکہ ماشاءاللہ جواد بھائی نے بھی بہت خوبصورت کلام پیش کیے ہیں. ہم بھی, نعت رسول مقبول بھی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ, بہت ہی بریلینٹ نعت خواہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ. دین شہزاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, راؤنڈ ہوسٹ, آن لائن پرسنالٹی اینڈ آف کورس بریلینٹ نعت خواہ اپنے ایج گروپ میں, ماشاءاللہ بہت ویل ریسپیکٹڈ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے, سو اب 42 کی آواز کا سلسلہ تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہی ہے, لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے ججز کچھ ہمیں بتانا چاہیں اباؤٹ دس اسٹیج آف دا کمپٹیشن, بیکاز کمپٹیشن اب جہاں پہ آن پہنچا ہے, لگ تو یہی رہا ہے کہ اب کل آپ لوگوں نے 2 لوگوں میں سے ایک کو ڈیسائیڈ کرنا تھا, جی آپ نے دونوں کو آگے بھیج دیا. آپ نے ایک وائلڈ کارڈ کی انٹری کو شروع میں یوٹیلائز کر لیا. اصل میں سٹی 42 نے اتنی محنت کی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہر سیشن کے بعد کوئی نہ کوئی یہ کام کرنا پڑے گا, لیکن الحمدللہ میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں سٹی 42 کا کہ جتنی آوازیں اس شارٹ ٹائم کے اندر, خوبصورت آوازیں سٹی 42 کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے آوازیں بنی, وہ انتہائی خوبصورت آوازیں تھیں. تو یہ سٹی 42 کے جتنے بھی ہمارے جو آنے والے اس مقابلے میں نعت خوان ہوں گے, ہم چاہیں گے کہ وہ ایک سے ایک بڑھ کر اپنی کارکردگی دکھائیں, تاکہ ہم مجبور ہو جائیں فیصلہ کرنے کے لیے کہ آج دوسرے کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن آخر کار فائنل تو ایک ہی ہوں گے, دیکھیں وہ کون ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایسا کریں گے آج کہ ہم اپنے دونوں کنٹیسٹنٹس کو سننے کے بعد دونوں پہ فیڈ بیک جواد بھائی سے لیں گے, فائنل ڈیسیجن آپ لوگ لیں گے اینڈ میں اور اپنی فیڈ بیک دیں گے, کیونکہ جواد بھائی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ کی حد تک ہی ہیں, تو ہم ایٹ لیسٹ دونوں بچوں کی آواز جو ہے ان کو سنا دیں گے, ان کا کلام ان کو سنا دیں گے. بریک ویورز, ہم ہیں کشمیر کے کچن میں, جہاں پہ آپ جانتے ہیں کھانا تو بہانہ ہے, اور جب ہم کشمیر کوکنگ آئل کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ مزیدار کھانے تیار کر سکتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ مزیدار کھانے کھانا, ان کو پکانا, فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا, یہ رمضان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. اور میرے خیال سے آج کل ان لاک ڈاؤن کے حالات میں دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو از کہ ہم اپنوں کو ٹائم دیں اور پازیٹیو انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم افطار کی تیاریاں کر رہے ہیں, یہاں پہ چکن کو فرائی کر رہے ہیں کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی میں. اور بائی دا وے یہ ضرور بتاؤں گی کہ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی جو ہے وہ اپنے 100% نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ ساتھ آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے پچھلے 58 ایئرز سے. تو اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کشمیر کے کچن میں کھانا تو بہانہ ہی ہے. ایکچولی اٹس اے وے آف اسپینڈنگ ٹائم, بینگ کائنڈ ٹو ایچ ادر, لونگ ایچ ادر. اس کے ساتھ ساتھ ویورز یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزے میں آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے, اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ آپ کیا بنائیں یا جھٹ پٹ ریسیپیز آپ کو چاہیے, تو آپ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں, یوٹیوب کے پیج پہ جا سکتے ہیں, فیس بک کے پیج پہ جا سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ جا سکتے ہیں, ان سب ان کے سوشل میڈیا کے فورمز پہ جا کے آپ نئی آسان اور سمپل ریسیپیز جان سکتے ہیں جن کو آپ اپنی کوکنگ میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہاں پہ کشمیر شہر رمضان of course is sponsored by Kamran Steel, Lake City, Sufi, co-sponsored by شوکت خانم and Tang. اچھا یہ بتائیے شیف ویرا, کہاں تک ہماری سچویشن پہنچی ہے آج؟ ہاف ڈن ہو چکے ہیں سینڈوچ, اور بس سموسے ہم نے. سینڈوچز ہاف ڈن تو نہیں ہوئے, فل ہو گئے.
फ्राइज़ रह गई हैं बस। फ्राइज रह गए ना, अच्छा हाँ, वैसे सैंडविच जो है वो फ्राइज के बगैर इनकम्प्लीट है। और जो हमारे चिकन के समोसे हैं, इनके अंदर आपने मेयो भी डाला था या क्या डाला था आपने? क्रीमी सी चीज़। क्रीम डाली है ये, क्योंकि लॉर्ड ऑफ फूड के स्पेशल हैं तो इसमें हमने क्रीम भी ऐड की है। ये आपकी मर्ज़ी है, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं समोसे और मायो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको बॉक्स पैटी की शेप में बना सकते हैं या फिर स्प्रिंग रोल की शेप में भी? जी, किसी भी शेप में बना सकते हैं आप, समोसा पट्टी लें किसी भी शेप में बना लें। बिल्कुल सही। तो खैर हम तो अब लिटरली उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच गए हैं अपनी कुकिंग प्रोसेस के। बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं, सारे मिल के हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, एटलीस्ट कोशिश तो ये होती है। व्यूअर्स, यहाँ पे ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी करशी जामे शीरी। करशी जामे शीरी अपने 100% खालिस अरकियात से तैयार की हुई बहुत ही अमेजिंग मशरूब होती है और इसमें एक कतरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हर चीज़ जो इसमें अंदर होती है वो प्योर होती है और आपको पता है कि प्योर चीज़ों की अपनी ही एक वैल्यू और सिग्निफिकेंस होती है। ज़रूर करशी जामे शीरी को इस्तेमाल करें। इलायची शरबत भी इनका बहुत ही पॉपुलर है और लोग बहुत इसे एंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ जामे शीरी 100% खालिस अरकियात से बना है, बिना एक कतरा पानी मिलाए। लाइट रिफ़्रेशिंग करशी जामे शीरी। रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास और इफ़्तार जामे शीरी से। तो ये डेफिनेटली आप लोगों ने ट्राई करना है। और बाय द वे जामे शीरी से ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो मतलब मशरूब तैयार करें, आप इसको डिज़र्ट्स में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जब आप जामे शीरी को एक्चुअली डाल दें। आइसक्रीम, आपके पास वनीला आइसक्रीम हो, थोड़े से आप उस पर अगर नट्स डाल दें और अगर आपके पास फालूदे की सवैयाँ हैं वो डाल दें और जामे शीरी ऊपर से डाल दें तो बाकायदा आपका जो बाज़ार वाला फलूदा है वो तैयार हो जाता है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि साफ़ सुथरा होता है। और अगर आपके पास कुल्फ़ी हो वो भी आप इसी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत सी डिज़र्ट्स में करशी जामे शीरी इस्तेमाल होता है, लाइक अ सॉस ऑल्सो। सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, आज वैसे हम जादू पे बात कर रहे थे और मैं चाहूँगी कि मदनी भाई आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपसे एक सवाल आया इंटरेस्टिंगली इन आप सोशल मीडिया पे कि क्या आप जादू पे यकीन रखते हैं? आप ऑब्वियसली व्यूअर्स, हमने तो ये पहले भी बात की है कि जादू बरहक है, लेकिन कभी कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसी बात हुई हो जिस पे आप खुद परेशान हो गए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं इस पे 100% यकीन रखता हूँ और कुरान मजीद में इसके हवाले से जो आखिरी आपको सूरत मिलती हैं चारों, जिन्हें ताउज़ भी कहा जाता है, चारों कुल जिन्हें हम कहते हैं, वो कुल के नज़ूल में भी इसका बहुत सारा हिस्सा है, जिसमें आका अलैहिस्सलाम पर भी आपको पता है कि जादू किया गया था। लेकिन आका अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने जब ये चारों सूरतें उतारी तो फिर इनके पढ़ने के बाद अल्लाह करीम ने अपनी रहमत से हुज़ूर अलैहिस्सलाम को चारों कुल ये चारों कुल पढ़ने के बाद अल्लाह करीम ने आपको, मतलब वैसे तो ये सिर्फ हमारे लिए एक मैसेज था, लेकिन मैं इस पर बहुत यकीन रखता हूँ इसलिए कि मुआशरे के अंदर 3 बातें बहुत हैं। एक, नफसियाती तौर पर भी इंसान पर बहुत सारी चीज़ें गालिब हैं, और सेकंड चीज़ जो है ना इस हवाले से वो ये चीज़ है कि इंसान के अंदर कितना इदराक है इस सारी चीज़ों का, और तीसरी वो चीज़ है कि जो मुआशरे के अंदर इस वक्त हर 4 फुट के बाद आपको कोई ना कोई आमिल बाबा नज़र आएगा, और वो आमिल बाबे जो होते हैं वो आपको पता है कि वो यही अमल करते हैं कि जिन्नात को, मौकलीन को हाज़िर करने के बाद वो उन पर कंट्रोल हासिल करने के बाद लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस वक्त इसका अमल बहुत तेज़ी से है क्योंकि ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है। तो इसलिए, और बात ये कि बहुत से लोगों ने इसको अपना बिजनेस भी बना लिया है। जी मैं बिल्कुल अगली बात, बिल्कुल यही बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारे लोगों ने फिर इसको बिज़नेस बना लिया, लोगों को डिस्टर्ब किया, परेशान किया, मौकलीन हाजिर किए, उसकी चीज़ें बताकर उसको परेशान करने के बाद फिर उससे कमाई का ज़रिया बनाया। जी बिस्मिल्लाह। नहीं, बट ये भी तो होता है ना शहजाद भाई कि एक्चुअली आता वाता कुछ नहीं है आपके, क्योंकि जहन ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड होता है इस मामले में। हर बंदे के पास अब ये वाला इल्म भी तो नहीं होता ना कि वो मौकल को बुला सकें और बाकी सारी चीज़ें कर सकें। तो बात ये है कि लोग कभी कभी इन मामलात में पड़ जाते हैं, मोहब्बत के मामलात में, फैमिली के कोई इश्यूज़ होते हैं या किसी से कोई तंग होता है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है, याद रखें जो आप किसी के साथ करते हैं फिर आपको उसी का खमियाजा खुद भी भुगतना पड़ता है, और नेगेटिविटी को ज़रा अवॉइड करें। ज़िंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, अच्छे पॉजिटिव अंदाज में गुजार लें। जी, इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि नजरेबाद और चीज़ है, नजरेबाद भी लगती है लेकिन नजरेबाद और चीज़ है और जादू का अमल और चीज़ है।
ہاں جی، نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت دفعہ جا کے لوگوں کی طرف سے مطلب عجیب و غریب قسم کے چیزیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں، گھوٹ کے لوگوں کو چیزیں پلانی شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے ویورز، جب میں نے میڈیا میں کام کرنا شروع کیا تو مجھے کسی نے کہا کہ جگن کسی کے ہاتھ کا نا میٹھا کبھی نہ کھانا نہ پینا، سیٹ پہ نہ کوئی چیز کھانا نہ پینا. میں نے کہا یار میں تو کھانے پینے کے لیے زندہ ہوں، مجھے کیا آپ نے یہ بات کہہ دی ہے. لیکن اس قسم کے جو بلیفس ہیں اور یقین ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے کوئی ذات نہیں ہے.